قاسم شاہ نے ترکی سے فون کیا رات کو۔ آواز میں برف تھی، محبت نہیں تھی۔ حوریہ سن رہی تھی کانپتے ہاتھوں سے۔ کاظم نے کہا ماں نے سب بتایا ہے مجھے۔ حوریہ کے ہاتھوں سے برتن گرا نیچے، آواز آئی اور دل بھی گرا ساتھ۔ کیا بتایا ماں نے؟ کیا بتایا ہوگا آخر؟ وہی جو سچ نہیں تھا کچھ بھی۔ کاظم نے کہا حوریہ جواب دو مجھے۔ حوریہ کے منہ سے لفظ نہیں نکلا کوئی۔ کاظم شاہ ترکی میں 8 مہینے سے تھا، کاروبار تھا وہاں باپ کا بہت بڑا۔ شادی کے 10 دن بعد چلا گیا تھا حوریہ کو چھوڑ کر اس بڑی حویلی میں۔ جانے سے پہلے کہا تھا حوریہ سنو، ماں کا خیال رکھنا میری امانت ہے۔ حوریہ نے سر ہلایا تھا، آنکھیں بھری تھی، مگر کہا نہیں تھا کچھ بھی اس وقت، کیونکہ ابھی رشتہ نیا تھا، نازک تھا، اور نازک رشتوں میں سچ بولنا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ حویلی لاہور کی سب سے بڑی حویلی اور اونچی اونچی دیواریں، بڑے کمرے اور خاموشی، مگر وہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، وہ خاموشی قبرستان جیسی تھی۔ رخسانہ بیگم یعنی کاظم کی ماں اس حویلی کی اصل حکمران تھی۔ ان کی ایک نظر سے نوکر کانپتے تھے۔ ان کی ایک آواز کی گرج اتنی ہوتی کہ گھر ہل جاتا۔ حوریہ کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا تھا میرے گھر میں میری مرضی چلتی ہے۔ صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا حوریہ کو، ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، برتن مانجنا، پورے گھر کا کام اکیلے کرتی تھی وہ۔ نوکرانیاں تھیں مگر بیٹھی رہتی تھی۔ رخسانہ بیگم کا حکم تھا صاف صاف، بہو کو کام کرنا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ایک بار حوریہ کے ہاتھ سے خون نکلا، چھری سے کٹ گیا تھا کام کرتے ہوئے۔ رخسانہ بیگم نے دیکھا اور کہا جلدی کرو، کھانا بنانا ابھی باقی ہے۔ بجائے اس کی فکر کرنے کے 8 مہینے ایسے گزرے جیسے صدیاں۔ حوریہ نے کبھی کاظم کو نہیں بتایا، کیونکہ کاظم کے فون بہت کم آتا تھا، اور جب آتے تھے متصل ہوتے تھے، ہاں ٹھیک ہوں، ماں کا خیال رکھنا، بس یہ اور وہ گھر کی باتیں کر کے۔ اس نے کبھی اس کا حال نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ تم اکیلا محسوس تو نہیں کرتی؟ یہ شوہر بیوی کو ایسے چھوڑ کے چلا گیا جیسے وہ لاوارث تھی۔ بس یہی باتیں تھیں ان کے درمیان۔ حوریہ کہنا چاہتی تھی بہت کچھ، مگر وہ نہیں کہہ پائی، مگر الفاظ ہمیشہ اس کے گلے میں اٹکے رہتے تھے، نہ جانے کیوں۔ اور پھر ایک رات کاظم نے خود فون کیا، مگر محبت سے نہیں، سوال سے۔ کاظم نے کہا حوریہ بولو کیا ہوا؟ ماں نے کہا تم نے بہت غلط کیا، رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کیا، گھر کے راز باہر پھیلائے تم نے۔ حوریہ نے آنکھیں بند کی اور کھولیں۔ کاظم میں نے کچھ نہیں کیا ایسا۔ کاظم نے کہا ماں جھوٹ نہیں بولتی، اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہیں اور تم سچی ہو؟ کاظم نے جب یہ کہا اور یہ سنتے ہی حوریہ کا دل ٹوٹا۔ جو شوہر 8 مہینے سے دور ہے، اس نے ماں کو سچ مان لیا فوراً، بیوی کو بغیر پوچھے کہ کیا بات ہے کیا نہیں۔ حوریہ نے کہا کاظم تم آؤ گے کب؟ کاظم نے کہا آ رہا ہوں 2 دن میں۔ فون بند ہوا اور حویلی خاموش ہو گئی۔ رخسانہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ فتح کی 8 مہینوں کا جال بن کر تیار تھا۔ حوریہ نے انہیں دیکھا اور سمجھ گئی یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ابھی کچھ بھی، اور اس لڑائی میں ہتھیار سچ ہے۔ حوریہ کمرے میں گئی اور بیٹھ گئی، ذہن تیز چل رہا تھا، سوچتا جا رہا تھا رخسانہ بیگم نے کیا کہا کاظم کو، اور کیوں کہا یہ سب اچانک۔ 8 مہینے سے جال بن رہا تھا وہ، اور آج پھنسانے کا وقت آ گیا۔ حوریہ نے اٹھ کر الماری کھولی، ایک ڈائری نکالی جو وہ ہر روز لکھتی تھی۔ ہر روز کا حال لکھا تھا اس میں، ہر تکلیف پر، جھوٹ پر، ظلم لکھا تھا۔ آج کا صفحہ کھولا اور لکھنے لگی آج رخسانہ بیگم نے وہ کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کاظم کو جھوٹ بیچ دیا میرے خلاف، مگر ابھی میں ٹوٹوں گی نہیں۔ کاظم آئے گا اور سچ دیکھے گا، یہ ڈائری میرا گواہ ہے 8 مہینوں کا، ہر دن کا سچ لکھا ہے میں نے، اور جب کاظم آئے گا یہ دکھاؤں گی، پھر دیکھنا کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ حوریہ نے ڈائری بند کی اور سوئی نہیں، رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھی، 4 بجے کام شروع کیا ہمیشہ کی طرح۔ رخسانہ بیگم ناشتے پر آئیں اور بولیں کاظم آ رہا ہے کل پرسوں تک، گھر صاف ہونا چاہیے، اچھا کھانا ہو۔ حوریہ نے کہا جی اماں سب ہوگا۔ رخسانہ بیگم نے غور سے دیکھا اسے، آنکھوں میں تلاش کر رہی تھی وہ، ٹوٹی ہوئی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، مگر حوریہ کی آنکھوں میں آگ تھی، ٹوٹنے کی جگہ لڑنے کی تیاری۔ رخسانہ بیگم کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کام میں لگو فوری، اور وہ چلی گئیں کمرے میں اپنے۔ حوریہ نے مسکرایا اندر ہی اندر،
کاظم آنے والا ہے اور سچ آنے والا ہے، بس 2 دن اور صبر کرنا ہے اور پھر یہ حویلی بدل جائے گی۔ 2 دن بعد کاظم شاہ واپس آیا، حویلی کا دروازہ کھلا اور وہ آیا۔ رخسانہ بیگم دوڑ کر بیٹے سے ملی۔ حوریہ دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی۔ کاظم نے ماں کو گلے لگایا، پہلے پھر حوریہ کی طرف مڑا اور دیکھا۔ 8 مہینے بعد پہلی بار آمنا سامنا۔ حوریہ نے سوچا تھا کیا کہے گا کاظم۔ کاظم نے کہا اندر چلو، بات کرنی ہے۔ آواز میں گرم جوشی نہیں تھی، سردی تھی۔ کمرے میں گیا، دروازہ بند ہوا۔ کاظم نے سامنے بیٹھ کر دیکھا حوریہ کو۔ حوریہ نے کہا کاظم پہلے میری بات سنو۔ کاظم نے کہا ماں نے بہت کچھ بتایا۔ حوریہ نے کہا جو بتایا وہ جھوٹ ہے۔ کاظم نے کہا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حوریہ نے ڈائری نکالی اور سامنے رکھی۔ یہ ہے ثبوت، 8 مہینوں کا سچ۔ یہ ہر روز کا حال ہے جو میں نے لکھا ہے۔ پڑھو اور پھر بتاؤ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ کاظم نے ڈائری اٹھائی اور کھولی، پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا۔ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتے، 2 ہفتے، جیسے جیسے پڑھا چہرہ بدلتا گیا۔ آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر غصہ آیا، پھر ہمدردی اور پھر وہ غصہ جو اندر سے جلاتا ہے۔ ایک جگہ پر کاظم رک گیا پڑھتے پڑھتے۔ اس دن کا حال تھا جب حوریہ کا ہاتھ کٹا اور رخسانہ بیگم نے کام کرایا۔ پھر بھی کاظم نے ڈائری بند کی اور اٹھ گیا۔ حوریہ نے پوچھا کاظم کہاں جا رہے ہو؟ کاظم نے کہا ماں سے بات کرنی ہے۔ حوریہ نے کہا ابھی نہیں، رکو تھوڑا۔ کاظم نے مڑ کر کہا حوریہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی، غصے کی۔ مگر حوریہ نے دیکھا وہ آگ حوریہ کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے تھی۔ پہلی بار لگا کاظم اس کے ساتھ ہے۔ حوریہ نے کہا کاظم پہلے پوری سنو، پھر جو فیصلہ کرنا ہو کرنا۔ کاظم بیٹھ گیا اور حوریہ نے بتایا سب، 8 مہینوں کی ہر بات ایک ایک کر کے۔ کاظم خاموشی سے سنتا رہا، بغیر کچھ بولے، ایک بار بھی نہیں رکا۔ حوریہ کو جب حوریہ چپ ہوئی تو کمرہ خاموش تھا۔ کاظم نے کہا میں نے غلطی کی حوریہ، تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا میں، اور ماں کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ حوریہ نے کہا کاظم میں سمجھتی ہوں، مگر اب اس گھر میں بدلاؤ ضروری ہے۔ کاظم نے ماں کے کمرے میں گیا۔ رخسانہ بیگم خوش تھی، بیٹا آج آیا تھا۔ کاظم نے دروازہ بند کیا اور بیٹھا۔ اماں حوریہ کی ڈائری میں نے پڑھی ہے۔ رخسانہ بیگم خوش تھی کہ بیٹا آیا تھا۔ کاظم نے دروازہ بند کیا اور بیٹھا۔ اماں حوریہ کی ڈائری پڑھی میں نے۔ رخسانہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کاظم نے کہا 8 مہینے کا حال ہے، ہر دن کیا ہوا سب لکھا ہوا ہے۔ رخسانہ بیگم نے کہا بیٹا وہ جھوٹی ہے۔ کاظم نے کہا اماں ہاتھ کے نشان جھوٹے ہیں، حوریہ کے ہاتھوں پر ابھی بھی نشان ہے۔ رخسانہ بیگم خاموش ہو گئی۔ کاظم نے کہا اماں آپ میری ماں ہیں، آپ سے محبت ہے مجھے، مگر حوریہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اماں رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پہلی بار بیٹے نے آنکھیں ملا کر بولا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے سوچا نہیں کہ اتنا برا کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ۔ کاظم نے کہا ماں ایک موقع ہے، ابھی حوریہ نے کبھی شکایت نہیں کی آپ کی، کبھی مجھے نہیں بتایا کچھ بھی، اس کی اچھائی ہے، اس کا بڑا دل ہے۔ رخسانہ بیگم نے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں خود حوریہ سے بات کرتی ہوں۔ کاظم نے کہا اماں سوچ کر جانا، حوریہ نے جو کیا وہ بڑا دل مانگتا ہے۔ رخسانہ بیگم اٹھی اور کمرے سے نکلی، ہوٹل کمرے میں چلی گئیں۔ حوریہ کمرے میں بیٹھی تھی اکیلی ہی، دل میں ڈر تھا کیا ہوگا آگے، کیا کاظم نے اس کی بات پر یقین کیا کہ نہیں کیا۔ اچانک دروازہ کھلا، رخسانہ بیگم آئی۔ حوریہ اٹھنے لگی مگر رخسانہ بیگم نے ہاتھ اٹھایا، رکنے کا اشارہ کیا، خود آ کر حوریہ کے پاس بیٹھ گئی۔ حوریہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ رخسانہ بیگم نے کہا حوریہ بیٹا، ان الفاظ نے حوریہ کو چونکا دیا، پہلی بار بیٹا کہا تھا انہوں نے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، بہت غلط کیا، 8 مہینے تکلیف دی تمہیں میں نے، تم نے شکایت نہیں کی کبھی بھی، یہ تمہاری بڑائی ہے میری نہیں۔ حوریہ کی آنکھیں بھر آئیں یہ سن کر۔ رخسانہ بیگم نے حوریہ کا ہاتھ تھاما، وہ کہا معاف کر دو مجھے بیٹا۔ حوریہ کے آنسو نکل آئے بے اختیار سے، 8 مہینوں کا درد ایک ساتھ نکلا تھا۔ حوریہ نے کہا اماں آپ میری ماں ہیں، ماں سے معافی نہیں مانگتے بچے۔ رخسانہ بیگم نے حوریہ کو گلے لگایا اور پہلی بار اس حویلی میں، پہلی بار ساس اور بہو ایک ہوئیں دل سے۔ باہر کاظم کھڑا یہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئیں یہ دیکھ کر، وہ لڑکی جسے اس نے اکیلا چھوڑا، جسے 8 مہینے تکلیف ملی، آج اس نے حویلی کو جوڑ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے
کہ کیا واقعی رخسانہ بیگم واقعی بدلی ہیں یا پھر کوئی سازش ہے، یا کاظم اور حوریہ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ حویلی میں ابھی ایک راز باقی ہے جو کہ اگلی قسط میں معلوم ہوگا۔ اگر یہ چیز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔